کیا آپ نے کبھی کسی کے لیے کچھ محسوس کیا ہے؟ وہ صرف ایک چھوٹی سی فیلنگ نہیں، وہ احساس لمبی دیر تک رہتا ہے۔ وہ آپ کی سوچوں میں بار بار آتا ہے، کبھی آپ کے خوابوں میں تو کبھی آپ کے دعاؤں میں، اور پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کیا یہ احساس اللہ کی طرف سے ہے یا صرف میرا ایک جذباتی دھوکہ؟ کیونکہ جب دل کسی کو چاہتا ہے تو یہ سمجھنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ احساس کہاں سے آیا ہے۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ ایک امتحان ہے؟ کیا یہ کوئی اشارہ ہے؟ کیا یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے یا بس نفس کی ایک چال ہے جو عکاسن کو تقدیر کی شکل میں دکھا رہی ہے؟ لیکن سچائی یہ ہے کہ ہر احساس اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور ہر چاہت پاک نہیں ہوتی، لیکن ہاں کبھی کبھی اللہ آپ کے دل میں کسی شخص کی محبت ڈالتا ہے اپنی پلاننگ کا حصہ بنا کر۔ تو اسے کیسے پہچانا جائے؟ اس بات کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم تلاش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 4 ایسی نشانیاں جو دکھاتے ہیں آپ کی فیلنگ سے ایک ڈائریکشن نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ 4 نشانیاں اگر آپ کی محبت میں بھی شامل ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ رشتہ آپ کے دل کا نہیں، اللہ کے ارادے کا حصہ ہے۔ پہلی نشانی، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ احساس آپ کو اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ کے قریب لاتا ہے۔ آپ اس انسان کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن ہر بار اس کے ساتھ ساتھ نماز، دعا اور اللہ کا خوف بھی آپ کے دل میں آتا ہے۔ آپ بے پرواہ نہیں بنتے بلکہ ذمہ دار محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس احساس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اسے بے مقصد نہیں دوڑانا چاہتے، اور جب بھی چاہت نفس پر آتی ہے وہ آپ کو اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ نماز ٹلتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جائز لگنے لگتی ہیں، رات عبادت کے بجائے چیٹ میں کٹنے لگتی ہے۔ لیکن جب چاہت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو آپ اپنے کریکٹر کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ نگاہیں جھکتی ہیں لیکن شرم سے نہیں، احترام سے۔ دعائیں صرف ان کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے ہدایت کی ہوتی ہیں، اور آپ کو نکاح کا خیال پہلے سے آنے لگتا ہے اور آپ کا دل یہی کہتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے ہے تو مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اس کا حقدار بن سکوں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ذکر، سکون اور ٹھہراؤ ہونے لگا ہے تو سمجھ لیجئے یہ محبت زمین کی نہیں، عرش والے رب کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھیے ایسی محبت نصیب والوں کو ملتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں کسی ایسی چیز کی طلب ڈالتا ہے جو اس سے گناہوں سے نکال کر عبادت کی راہ پر لا دیتی ہے۔ اس کی دوسری نشانی، اللہ ٹائمنگ بدلتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ محفوظ رکھنے کے لیے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر اچانک سب کچھ تھم گیا، باتیں کم ہونے لگی، فیلنگ دھیمی پڑنے لگی، اور آپ نے سوچا کہ میں کچھ غلط کر بیٹھا۔ کیا ہوا اگر یہ رکاوٹ ایک ریجیکشن نہیں بلکہ پروٹیکشن ہو؟ جب کوئی چاہت نفس کی ہوتی ہے تو آپ اس میں جلدی پہننا چاہتے ہیں، سب کچھ تیزی سے ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو راستہ دھیرے دھیرے کھلتا ہے۔ اب یہ سوچتے ہیں اگر یہ میری قسمت میں لکھا ہے تو ضرور ملے گا، اگر نہیں لکھا تو کوئی طاقت اسے میرا نہیں بنا سکتی، اور اللہ کی رضا آپ کے لیے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی 2 انسان ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، اللہ اسے ہماری زندگی سے ہٹا دیتا ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں ہمارا سب کچھ صرف اور صرف وہی رب ہے۔ اور جو محبت آپ کو اس احساس تک لے جائے وہ صرف امتحان نہیں، رب کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ ایسی محبت رب کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل جو کسی کی محبت میں روتا ہے مگر اس کی سلامتی کے لیے سجدوں میں جھکتا ہے، تو پھر وہ دل انسان کا نہیں رہتا، وہ دل اب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تیسری نشانی، آپ نے کبھی اپنے حدود کے ٹوٹنے سے نہیں ڈرتے جب تک انسان یہ نہیں سوچ لیتا کہ آپ پہلے بہت کیئرفل تھے، غیر ضروری باتوں سے بچتے تھے، نگاہیں نیچی رکھتے تھے، دل کو سنبھال کر رکھتے تھے، لیکن اب آپ بار بار خود کو چیک کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں فیلنگ سے میری آخرت برباد نہ ہو جائے، آپ توبہ کرتے ہیں، پھر سے نیت کو صاف کرتے ہیں۔ یہ احساس نہیں ہے بلکہ تقویٰ سے آتا ہے یہ سب، کیونکہ یہ جو لفظ محبت سے نہیں صبر اور یقین سے بھی بھرا ہوتا ہے۔ وہ بے چینی جو پہلے ہر روز رلاتی تھی اب دھیرے دھیرے اللہ کی رحمت سے تسلی میں بدل رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اشارہ ہے، اللہ کا اشارہ۔ تمہارا رب تمہاری محبت کو دیکھ رہا ہے،
لیکن سچائی یہ ہے، جب آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہو مگر اس محبت پر اللہ کا خوف اور تقوی بھاری ہو جائے تو سمجھو یہ محبت مٹی کی نہیں رہی، روح کی ہے۔ ایسی محبت نافرمانی کی طرف نہیں لے کر جاتی۔ جب تمہارا دل کہتا ہے کہ وہ میرا ہے مگر تمہاری روح کہتی ہے اللہ چاہے گا تو ملے گا، محبت اب عبادت بن چکی ہے، اور جب محبت عبادت بن جاتی ہے تو اسے کوئی طاقت تم سے نہیں چھین سکتی، نہ دوری، نہ حالات، نہ تقدیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اگر وہ انسان تمہاری زندگی سے دور ہے مگر تمہارے دل میں سکون ہے، رونا کم ہے، سجدے بڑھ گئے ہیں، تو یہ بات اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا رب تمہارے اخلاق کو قبول کر رہا ہے، کیونکہ یاد رکھو اللہ سے فرشتے نہیں جوڑتا، وہ دل بھی سنوارتا ہے، وہ محبت کو ایسی شکل دیتا ہے جو دنیا سے نہیں جنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں محبت ہے، اپنے رب کو نہ بھولے، وہ محبت نہ صرف پاک ہے بلکہ رب کے نور سے روشن ہے۔ چوتھی نشانی، آپ نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یہ احساس چلا جائے، لیکن وہ احساس نہیں جا رہا، اس نے آپ کو بدل دیا ہے۔ آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ اگر یہ اچھا نہیں ہے تو اسے میرے دل سے نکال دے، لیکن وہ احساس، وہ جذبات آپ کے دل میں ہیں، لیکن وہ آپ کو غلط راہ پر نہیں لے جا رہے بلکہ وہ آپ کو اور زیادہ نرمی، عبادت اور خود کو سدھارنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ احساس آپ کو اس لیے دیا تھا، آپ کو بدلنے کے لیے، سدھارنے کے لیے۔ آخر میں کسی کی چاہت رکھنا حرام نہیں ہے، بس اس پر عمل کرنا اچھے سے۔ یاد رکھو انسانی جذبات تو فطری ہیں، لیکن مسلمانوں کا فرض ہے انہیں اللہ کے حساب سے سنبھال کر۔ کبھی کبھی اللہ محبت دیتا ہے امتحان کے طور پر، کبھی برکت کے طور پر، کبھی آپ کو اس کی طرف کھینچنے کے لیے۔ تو خود سے پوچھئے کیا آپ کی چاہت اللہ کے قریب کر رہی ہے آپ کو؟ اس نے مجھے میری حدوں کی حفاظت کرنا سکھا دیا ہے، گائز مجھے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا میں صرف اسی کو نہیں بلکہ اللہ سے رہنمائی مانگ رہا ہوں؟ اگر ہاں تو شاید یہ احساس صرف محبت نہیں بلکہ آپ کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ آپ کا کبھی نہیں بھی بن سکا تو بھی آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ نے محبت کے ذریعے اللہ کو پا لیا۔ ایسی محبت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ اگر میری محبت تجھ سے ہے تو مجھے صبر دے، مجھے ایمان دے، اور اس محبت کو حلال کر کے مجھے عطا کر۔ اگر نہیں تو میرے دل کو اس کی یادوں سے پاک کر، مجھے اپنی محبت عطا کر جو سب سے مقدس ہے، اور میری خواہشات کو سیدھا کر دے۔ شاید کسی اور کی اس دعا سے بھی دل کو سکون نصیب ہو جائے جو تیرے دل کو نصیب ہو۔ اللہ آپ کی نیتوں کو صاف کرے، آپ کے جذبات کی حفاظت فرمائے، اور آپ کے نصیب میں وہ محبت لکھ دے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ کے قریب لے جائے۔ آمین ثم آمین۔